ناسا کے جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے زمین پر کچھ ایسی تصاویر بھیجی جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تصاویر کائنات کے ابتدائی عرصے کی ہیں، جب ہماری یہ عظیم کائنات ابھی نئی بنی تھی۔ ان تصاویر نے جہاں کائنات کے کئی اسرار سے پردہ اٹھا لیا، وہیں ان تصاویر نے قرآن کی ایک اور آیت کی وضاحت بھی ان لوگوں پر کر دی جو قرآن سے انکاری ہیں۔ اس کے علاوہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے ایک ایسی آڈیو ریکارڈنگ بھی بھیجی ہے جس میں کائنات کے ابتدائی دنوں کی آوازیں ریکارڈ ہیں۔ یہ آوازیں کیسی ہیں اور جیمز ویب ٹیلیسکوپ کائنات میں اور کہاں تک پہنچ پائے گا، ان تمام باتوں کو آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سائنس کے مطابق کائنات کے بننے کے 800 سال بعد ستاروں کے بننے کا عمل شروع ہوا تھا، لیکن جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے کائنات کی جو تصاویر بھیجی ان تصاویر کے مطابق ستاروں کے بننے کا عمل 200 ملین سالوں بعد شروع ہوا تھا۔ ان تصاویر کے علاوہ جیمز ویب نے کائنات میں ایسی چیزوں کی دریافت بھی کی ہے جن کے بارے میں سائنس آج تک لا علم تھی۔ بے شک اللہ کی بنائی یہ کائنات بہت خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی کا بڑا ثبوت جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی حالیہ تصاویر ہے جن میں کائنات کے رنگوں کو ایسے کھینچا گیا ہے کہ دیکھنے والا ان نظاروں میں ہی کھو جاتا ہے۔ سائنس آج اس بڑی کامیابی کا جشن منا رہی ہے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے جنت نما نظاروں کی اصل تصویر کشی قرآن میں اللہ نے نہایت وضاحت سے کر دی تھی، جس میں کائنات کے بننے سے لے کر ستاروں، سیاروں اور ان میں موجود اشیاء کو بیان فرما دیا تھا۔ سائنس کا ماننا ہے کہ کائنات کے متعلق جتنی معلومات ان تک پہنچ رہی ہیں وہ اب بھی کچھ نہیں، اور کائنات کے اس لامحدود سمندر کا زیادہ تر حصہ انسانی عقل سے باہر ہے، جیسے اللہ نے قرآن کی سورہ الذریات کی آیت 47 میں فرمایا ہے، اور ہم نے آسمان کو قدرت سے بنایا اور ہم وسیع قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر سورہ الواقعہ کی آیت 75 اور 76 میں ارشاد ہے، پھر میں تاروں کے ڈوبنے کی قسم کھاتا ہوں، اور بے شک اگر سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ قرآن میں اللہ نے کائنات کے متعلق ستونوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے کائنات کو بغیر ستونوں کے قائم کیا ہوا ہے، جیسے کہ سورہ الرعد کی آیت 2 میں ذکر ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ اسے تم دیکھ رہے ہو۔ ہر شخص اپنی آنکھوں سے ہر روز ہر لمحہ اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کے سر پر یہ بلند و بالا آسمان چھت کی مانند بغیر کسی ستون کے قائم ہے۔ کیا دنیا میں آج تک کسی انسان نے ستون کے بغیر کوئی عمارت قائم کی؟ اور کیا عقل انسانی اس کا تصور کر سکتی ہے؟ اور کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ لیکن اللہ کی قدرت کا یہ عظیم شاہکار کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ بہت بڑی قدرت و طاقت کا مالک ہے؟ جیسے سورہ ابراہیم کی آیت 10 میں ذکر ہے، کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ اسی طرح کائنات میں کچھ ایسے ستونوں کا بھی پتہ چلا ہے جنہیں تخلیق کے ستون یعنی پلرز آف کریشن کہا جاتا ہے۔ تخلیق کے ستون ہبل خلائی دوربین کی بنائی ہوئی بادلوں کی تصویر ہے، جس میں نظر آنے والے بادل زمین سے قریباً 6.5 سے 7 ہزار نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ کی اسکرین پر نظر آنے والی اس تصویر میں تخلیق کے ستون کے بادل زمین سے قریباً 6.5 سے 7 ہزار نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان میں سے بائیں طرف والا ستون قریباً 5 نوری سال طویل ہے۔ اس تصویر کو ہبل دوربین سے لی گئی 10 بہترین تصویروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بادل ہائیڈروجن اور گرد کے ہوتے ہیں۔ یہیں پر یہ بادل اکٹھے ہو کر گیس کے وہ گچھے بناتے ہیں جن سے نئے ستاروں کا ظہور ہوتا ہے، اور یہ کسی سپر نووا یا قدیم ستارے کے پھٹنے کا نتیجہ ہے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے تخلیق کے ستون یعنی پلرز آف کریشن کی تصویر جاری کر دی ہے۔ یہ بادل اتنے لمبے ہیں کہ اگر ان کے ایک جانب سے تیز ترین راکٹ میں بیٹھ کر سفر شروع کیا جائے تو دوسری جانب پہنچنے میں 90,000 سال لگیں گے، اور سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہاں 6,000 سال پہلے ایک سپر نووا ہوا تھا، جس وجہ سے یہ ستون ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ان میں ابھی بھی ستارے بن رہے ہیں جن کی جھلک جیمز ویب نے کیپچر بھی کی ہے۔ لیکن ابھی حال ہی میں جیمز ویب نے ان تخلیق کے ستونوں کی ایک ریکارڈنگ بھی بھیجی ہے۔ اس ریکارڈنگ میں ان پلرز آف کریشن کی آوازیں ہیں
جس میں ہم کائنات کے ابتدائی دنوں کی آوازیں سن سکتے ہیں جب کائنات میں ستاروں کے بننے کا عمل شروع ہوا تھا۔ سائنسدانوں کے مطابق انہوں نے ان ستونوں کے ڈیٹا کو آواز کے طور پر پیش کیا، جس میں انہوں نے ہبل کی نظر آنے والی روشنی اور چینڈرا ایکس رے روشنی دونوں میں نظر آنے والی تصویر کو بائیں سے دائیں طرف افقی طور پر منتقل کیا۔ تو ایسا کرنے پر کچھ آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب تخلیق کے ستونوں کی آواز کیسی ہے، آپ بھی سنیں۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی یہ حالیہ تصویر قرآن کی سورہ الانبیاء کی آیت 30 کی سچائی کو سامنے لے آئی، جس میں اللہ کا ارشاد ہے، کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، کیا پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ سائنس آج کائنات کے جن حصوں کی کھوج میں مصروف ہے وہ حصے پہلے آسمان کے ہیں، اور قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے۔ تو سائنس جتنی بھی کوشش کر لے وہ اللہ کی اس وسیع کائنات کو سمجھ نہیں پائیں گے، اور آج کی جدید کھوج قرآن کی سچائی کو روز بروز سامنے لاتی جا رہی ہے، جو قرآن سے انکاری ان لوگوں کے لیے ایک کلی نشانی ہے کہ جس کائنات کو آج یہ دریافت کر رہے ہیں اس کے بارے میں قرآن نے 1400 سال پہلے ہی ذکر کیا تھا۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ بے شک اس دور کی سب سے حیرت انگیز ایجاد ہے جو کائنات کے بہت سے رازوں کو ہم پر آشکارا کر رہا ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ ماضی میں سفر کر رہا ہے، جس کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا، جو آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ سکرین پر دیکھنے کو مل جائے گی کہ کیسے جیمز ویب ٹیلیسکوپ اس کائنات کے ابتدائی دنوں کی کھوج میں نکل چکا ہے، اور جو تصاویر آج یہ ٹیلیسکوپ زمین کو بھیج رہا ہے یہ آج سے لاکھوں سال پہلے کی تصاویر ہے جب کائنات نئی بنی تھی۔ سائنسدان سالوں سے ستاروں کے بننے کے عمل کو سٹڈی کر رہے ہیں، اور جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے اس معاملے میں ان کی کافی حد تک مدد بھی کی ہے، لیکن آج بھی ستاروں کے بننے کے اس عمل میں بہت سے پراسرار راز موجود ہیں جنہیں حل کرنا شاید انسان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ آج انسان اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود اس کا صرف 5% حصہ ہی دریافت کر پائی ہے، اور یہ صرف اس پہلے آسمان کا حصہ ہے۔ اب باقی آسمانوں میں کیا ہے اس کا علم ایک اللہ ہی کو ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت، بلکہ ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کی مسافت 500 سال کی مسافت کے برابر قرار دی گئی ہے، یعنی 500 سال میں جو مسافت طے کی جا سکتی ہے اتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کس رفتار سے 500 سال کی مسافت مراد ہے، اور سال بھی کون سے سال مراد ہے، دنیا کے سال یا آخرت کی تقویم کے سال، جہاں اس دنیا کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ اب خود سوچیں کہ اس حیرت انگیز کائنات کے خالق کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جھکنا کتنی بڑی جہالت اور گمراہی ہے۔